دہشت گردی کی بات کی، مسلمز پر مظالم کی بات کی. ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا یہاں سے ہمارے کچھ ہندو بھائی جو مائیگریٹ ہوئے تھے 10 اور 11 ہندوؤں کو وہاں قتل کر دیا گیا. اس طریقے سے وہاں مظالم چل رہے ہیں. اور بلاش ایل او سی پر بلاش تال فائرنگ کے اوپر انڈیا کو بتایا، کشمیر میں ہونے والے ظلم اور استحصال کے اوپر بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو شاید ایسے ہی پاکستان کے لیے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، ایسے ہی وزیر اعظم اور ایسے ہی ایک لیڈر کی ضرورت تھی. اور آج وہ لوگ جو عمران خان کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، آج مسٹر نواز شریف ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں. وہ نواز شریف جو آج ووٹ کو، نواز شریف اینڈ کمپنی، بلاول بھی کہتا ہے کہ نواز شریف نے کیا ہمیں ڈائریکشن دی ہے. وہ لوگ جو آج ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں، ایک وقت تھا ان کے اقتدار میں انہوں نے نوٹ کو عزت دی انہوں نے، اور آج ان کو ووٹ یاد آ گیا. ہم کہتے ہیں بھائی نوٹ کو عزت آپ نے دے لی، بہت نوٹ اکٹھا کر لیا. ووٹ کو عزت دینے کی نواز شریف صاحب اب آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نوٹ آپ نے عزت دے دی، ووٹ کو بھی عزت مل گئی الحمدللہ 25 جولائی 2018 کو. اور وزیر اعظم عمران خان کو ووٹ کے ذریعے آج ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن اب میں نواز شریف اینڈ کمپنی سے کہتا ہوں کہ کوٹ کو عزت، نوٹ کو عزت دے لی، ووٹ کو عزت مل گئی، اب کوٹ کو عزت دو. کوٹ کہتی ہے کہ مسٹر مفرور، مسٹر بگوڑے واپس آ جاؤ. اور وہ بگوڑے وہاں بیٹھ کے جو لندن کی روڈیں چھاپتے تھے، سڑکیں چھاپتے تھے، روڈیں ناپتے ہیں، ادھر آتے ہوئے ان کی ٹانگیں کاپتی ہیں اور وہاں بیٹھ کے اٹیک کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف تحریک ہے جو عمران خان کو لے کر آئے ہیں. ارے بھائی 22 کروڑ پاکستانیوں کے خلاف تحریک کیسے نکالو گے؟ عمران خان کو تو پاکستان کی عوام لے کر آئی ہے. اگر باقی آپ کی ہسٹری سب کو پتا ہے، ڈان لیکس کوئی بھولا نہیں ہے، کارگل کوئی بھولا نہیں ہے، جندال سے رشتہ داری کوئی بھولا نہیں ہے، موبی کی اماں کی ساڑی کوئی بھولا نہیں ہے. سب کچھ سب کو یاد ہے. آج نواز شریف وہ زبان بول رہا ہے جو الطاف حسین بول رہا تھا. نواز شریف ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو الطاف حسین لندن میں بیٹھ کر رہا تھا. یہ بھی لندن میں پتہ نہیں پانی میں کیا مل گیا ہے جا کر کہ جو وہاں کا پانی پیتا ہے وہی بک بک کرنے لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس انداز سے پاکستان میں افراتفری پلانے کے اور غلط بات کرنے کے اس میں الطاف حسین پہ بین لگا، نواز شریف کے اوپر بھی اس مغلظات بکنے کے اوپر بین لگنا چاہیے. ویسے بھی مسلم لیگ نائٹ پارٹی بن چکی ہے. وہ کل طلال صاحب کہہ رہے ہیں رات کو 3 بجے مجھے کارنر میٹنگ کے لیے، سیاسی میٹنگ کے لیے بلایا، تنظیم سازی کے لیے. دن میں تو ان کی تنظیم سازیاں ہو نہیں سکتی. کل طلال چودھری نے خود کہا ہے مسلم لیگ کہ نائٹ میں 3 بجے رات کو کوئی میٹنگ ہونی تھی، کوئی تنظیم سازی ہونی تھی. تو مسلم لیگ نائٹ پارٹی بن چکی ہے. مسلم لیگ نون دن میں تو ان کی میٹنگیں بھی نہیں ہوتی. وہ شخص، وہ بد کردار طلال چودھری جو 3 سال کردار کشی کرتا رہا، یہ گالم گلوچ بریگیڈ، طلال چودھری، دانیال عزیز، اس وقت جب پاناما میں ان کے بے نقاب ہو رہے تھے تو یہی لوگ ان کے بیڈ کیریکٹر سامنے آ چکے ہیں. یہ لوگ عمران خان پر چیٹے پھینکنے کے لیے بھیجے گئے. اور آج آپ نے دیکھ لیا کتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ اپنی ایم این اے صاحبہ کے ساتھ کوئی نہ جانے کیا جھگڑا ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو رات کو نائٹ کی میٹنگ کرنے کے لیے گئے تھے. اس سے نون لیگ فارغ ہو چکی ہے، نوٹ کو عزت دیتے دیتے کوٹ سے بھگوڑا ہو چکی ہے. اور ان کے پیروکار، افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، وہ نواز شریف جس نے شہید بے نظیر بھٹو کو کس انداز سے کیا کچھ نہیں کیا، تصویریں پھکوائیں، پتہ نہیں کیا، میں نہیں کہہ سکتا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہیں، ہم ان کی دل سے ہمارے رہتی ہیں. وہ آج اس کا بیٹا وہ کہتا ہے کہ نواز شریف نے ہمیں نئی ڈائریکشن دی ہے، نواز شریف نے ہمیں نیا راستہ دیا ہے. تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی نواز شریف کے
نقش قدم پر چل پڑی ہے۔ نواز شریف چونکہ ضیاء الحق کی پیداوار تھے، جنرل چشتی ان کو لے کر گئے تھے، تو پیپلز پارٹی ضیاء الحق کی پیداوار، ضیاء الحق کے نقش قدم پر چل چکی ہے۔ وہ بلاول جو کہے کہ نواز شریف ہمارا لیڈر ہے، اس نے ہمیں ڈائریکشن دی اے پی سی میں، نواز شریف کو پیشکش ضیاء الحق کی، تو 2 اور 2 جمع ریاضی جغرافیہ کیمسٹری کے تحت بلاول صاحب ضیاء الحق کی پیداوار ہو گئے، ضیاء الحق کی باقیات پیپلز پارٹی ہو چکی ہے۔ چونکہ ان کی تو وصیت آئی، لیڈر بن گئے، لیکن افسوس، ٹھیک ہے سیاست کیجئے بلاول صاحب، تحریک چلائیے، ضرور چلائیے، آپ کا حق ہے، اپوزیشن کا حق ہوتا ہے تحریک چلانا، تقریر کرنا، تنقید کرنا آپ کا حق ہے، لیکن ذرا تحریک جو چلائیے۔ میں آج 3 روز بعد یہاں، اس دن وزیر اعلیٰ صاحب نے جیسے پریس کانفرنس کی، پہلے تو بلاول صاحب ہیلی کاپٹر لے کے پہنچے ہوئے تھے میرپور خاص میں، 6 روز انہوں نے اس لیے لگا دیے یہ باور کرانے کے لیے کہ بھائی وفاق نے کچھ نہیں دیا، وفاق نے کچھ نہیں دیا، ڈوبتے ہو ڈوبو، مرتے ہو مرو، جو ہو، وفاق نے کچھ نہیں دیا۔ 6 روز لگا دیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں 18ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ آپ کو ملتا ہے، وفاق کی جانب سے، ٹیکس پیئر کے جانب سے، آپ کے اپنے پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کا PDMA ہے، آپ کا ریلیف ہے، آپ کا ایمرجنسی فنڈ ہے، آپ کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ گھر میں ڈاکو آ جائیں، وہ کہہ کہ جی ہم کچھ نہیں کر رہے، وہ فوج کیوں نہیں آئی یہاں ڈاکوؤں کو نکالنے کے لیے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وفاق کے بارے میں بلاول صاحب روتے گاتے وہاں سے میرپور خاص سے بغیر کچھ لیے دیے واپس آ گئے۔ مراد علی شاہ صاحب نے اس دن، چیف منسٹر صاحب نے بڑی ایک لمبی فہرست بیان کر دی کہ جی ہم نے اتنے ٹینٹ دے دیے، اتنا یہ دے دیا، اتنا وہ دے دیا، وفاق نے کچھ نہیں دیا، ہم نے دے دیا۔ ایک اور تماشا، کہتے ہیں NDMA کا شکریہ، وفاقی حکومت بے حس ہے۔ ارے بھائی NDMA کس کی ہے؟ NDMA کا دفتر بھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہے، اور NDMA نے الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں یہاں ریلیف گڈز بھجوائی ہیں، سندھ گورنمنٹ کو بھی اور دیگر اداروں کو بھی۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو مجھے لگا کہ لگتا ہے اب تو کچھ کر ہی دیا تھی ان کو، اب تو ان کو کچھ آ ہی گئی۔ وہ میں گیا، میں نے کہا چلو میرپور خاص عمرکوٹ گیا، شاید وہاں یہ نہ جا سکتے ہوں، تھک جاتے ہوں، گاڑیوں میں پیٹرول نہ ہو، وفاق نے پیسہ نہیں دیا، مراد علی شاہ کی مرسیڈیز کیسے چلے گی؟ وفاق نے پیسہ نہیں دیا، مراد علی شاہ کی BMW کیسے چلے گی؟ وفاق نے پیسہ نہیں دیا، ان کی جو 25 گاڑیاں پروٹوکول کی ہوتی ہیں، اس لیے شاید میں نے کہا کہ ان کو وفاق نے پیسے نہیں دیے، شاید یہ ادھر چلے گئے ہو سجاول۔ میں نے کہا چلو ذرا سجاول چلتے ہیں، یہاں تو سب ہرا ہرا ہوگا، گلاڑچی چلتے ہیں، بدین چلتے ہیں، یقین جانیے آپ سے ویلکم کرتا ہوں، چلیں میرے ساتھ، چھوڑیے آپ ٹھٹھا کی جو یہ ساکروں کا علاقہ ہے گھوڑا باڑی تک، ابھی تک برا حال ہے۔ سجاول میں گوٹ 9 بارن، خواتین کے بیچاریوں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، گھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ ٹینٹ، نہ راشن، نہ کپڑے، نہ ڈاکٹر، نہ دوائی، نہ کچھ، ڈاکٹر کی ٹیمیں بھی نہیں ہیں۔ پھر کہہ دو وفاق نے کچھ نہیں دیا، کتے کی ویکسین نہیں ہوتی کہہ دو وفاق نے کچھ نہیں دیا، ایڈز کی دوائی نہیں کہو وفاق نے کچھ نہیں دیا، ڈاکٹروں کی ٹیم نہیں کہو وفاق نے کچھ نہیں دیا۔ ڈاکٹر ہزاروں ڈاکٹر آپ کے پاس ہے، کیوں نہیں جا سکتے وہاں؟ نہیں ہے۔ گلاڑچی میں 8-10 یونین کونسلیں ڈوبی ہوئی ہیں، ٹنڈو باغو، کھوسکی، بدین میں کئی علاقے ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کلوئی میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو میں نے کچھ آج صبح میں نے آپ کو ارلی ان دا مارننگ، ہم آج پہنچے وہاں سے، آپ کو میں نے چیزیں دی ہیں، تیز ہم نکل گئے اس لیے آدھے گھنٹہ لیٹ بھی ہو گئے ہم۔ آج صبح جو علاقہ ہم نے وزٹ کیا ہے، لگتا تھا کہ آپ لوگ دیکھیے آج کی ہے یہ کہ لگتا ہے کہ میں سمندر کا وزٹ کر رہا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کا، افواج پاکستان کا، NDMA کا، کہ جس کے ذریعے جو ہم سے ممکن بن پڑ رہا ہے، خود بھی افواج پاکستان موجود ہے، NDMA موجود ہے۔ گورنر سندھ کا خصوصی شکر گزار ہوں کہ گورنر سندھ نے 1 لاکھ راشن بیگ ڈسٹریبیوشن کرائی ہے پورے کراچی سے لے کے دیگر متاثرہ علاقوں میں۔ میں پرائم منسٹر صاحب کا، گورنر سندھ کا، افواج پاکستان کا اور NDMA کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کام کیا۔ اب ایشو کیا ہے؟ یہ لوگ ہمارے اداروں کو، ان کے ڈپٹی کمشنرز، میں ایشو بتانا چاہتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ ضلع نواب شاہ کا تعلقہ دوڑ اور قاضی احمد، ڈسٹرکٹ سانگڑ کا تعلقہ سانگڑ اور کھپرو، ضلع میرپور خاص کا سندھڑی، حسین بخش مری، شجاع آباد، جھڈو، میرواہ، نوکوٹ، یہ تمام، اور میرپور خاص سٹی، یہ تمام علاقے۔ اس کے علاوہ
چلیے عمر کوٹ میں جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ سمندر کی سیر کرنی ہے تو چلیں. سامارو اور پتھورو. سردار شاہ صاحب بڑے شعر و شاعری کرتے ہیں سندھ کے حوالے. بابا سائیں شاہ صاحب سندھ جی حوالے سے کوئی شعر ہی بدھائے چھڑیو. سردار شاہ صاحب کی بڑی میں دل سے قدر کرتا تھا کہ یار بڑا شاعر ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے, ڈوبے پڑے ہوئے ہیں. میں ایک ویڈیو دوں گا آپ کو. ایک طرف سردار شاہ زمین آباد, دوسری طرف ایک منگری اور غریب آدمی زمین برباد. ان لوگوں نے ہاتھ سے اپنے لوگوں کو ڈبویا ہے. سمارو, پتھورو, کنڈری, ٹالی, عمرکوٹ. میں کہنا چاہتا ہوں ووٹ آپ سندھ سے لیتے ہو. آج ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے. ہم دیکھ کر آئے لوگ بندوں پر موجود ہیں. میں ڈی ایچ اے والوں سے کہتا ہوں 4 دن پانی آ گیا, آپ لوگ مر گئے, لٹ گئے, پٹ گئے. جاؤ دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے. جاؤ دیکھو کہ وہاں لوگ بیچارے جن کی جھگیاں تھیں ڈوب چکی ہے, روڈوں کے اوپر بچے مکھیاں مچھر کھا رہے ہیں ان کو. سندھ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے. ویسے کہتے ہیں سندھ کے ہم سندھ. بابا سندھ الحمدللہ ہم سندھی ہیں, ہم سے بڑا سندھی کوئی نہیں ہے. جو سندھ کی خدمت کرے گا وہ سندھی ہے, جو سندھ سے پیار کرے گا وہ سندھی ہے, جو سندھیوں کی خدمت کرے گا وہ سندھی ہے. آپ نے صرف سندھ کے مال کو لوٹا, سندھ کی دوائی کو لوٹا, سندھ کی کتاب کو لوٹا, سندھ کے اسکول کو لوٹا, سندھ کے آپ نے وسائل کو لوٹا. اور آج آپ جب لوگ ڈوبے ہوئے ہیں آپ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. میں ہو کر آیا ہوں, میں چلتا ہوں, آپ لوگوں کو بھیجتا بھی ہوں چیزیں. لاوارث ہیں لوگ. میرے ساتھ جانشیر جونیجو صاحب آبادگار ویلفیئر کے بھی چیئرمین ہیں جنگ آباد بار کے, ہمارے پارٹی کے ایس وی پی بھی ہیں, ہمارے ریحان شومرو صاحب بھی ساتھ تھے, حنیر لکھانی صاحب ماشاءاللہ یہ سیلانی کے ساتھ مل کر بہت بڑا کام کر رہے ہیں. جب یہ لوگ کام کر سکتے ہیں, یہ لوگ دسترخوان چلا سکتے ہیں, تو سندھ حکومت کیوں مر گئی ہے؟ انہوں نے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا کل ایک اور واقعہ میں نے دیکھا تھرپارکر میں. سنیے آپ لوگ, میں کوئی سیاسی بات کم کر رہا ہوں آج. میں تھرپارکر میں کل میری وہ پیشی تھی, وہ تیمور تالپور نے جو مجھ پہ حملہ کیا تھا اس کے لیے میں عمر کوٹ گیا ہوا تھا. میں کورٹ میں تھا تو کچھ سلام متاثرین آئے میرے پاس. میں نے کہا بھائی گاؤں کا تو جج نہ پکڑ لے مجھے. کہنے لگے کہ جی ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد میں ان کے گاؤں آج صبح پہنچا. انہوں نے کہا ہم ڈوبے ہوئے ہیں, راشن جا رہا ہے تھرپارکر. مسٹر جمال الدین وٹو ارباب صاحب کے بندے کو پی پی جوائن کرائی. تھرپارکر ٹیلوں میں سیلاب نہیں آیا, ریت کے ٹیلوں میں سیلاب نہیں آیا. کوئی تھری بھا ہے مجھے تے کو بھٹن تے سیلاب کون آیا ہوا, بھٹن کو بھٹ کون بڈائن, بھٹن تے انہیں کے ٹیلوں والے جمال الدین وٹو کو کھوکھرا پار میں دو ٹرک بھر کے بھیج دیے کہ جاؤ بیچو. شرم آنی چاہیے ایسے ڈیپٹی کمشنرز کو. یہ ان کے کمدار, ان کے غلام, ان کے ملازم, ان کو اپنے کمروں میں نہیں جانا. کیا مطلب سلام متاثرہ باہر رو رہے تھے مختار کر آفس کے سامنے, اور 2-3 ٹرک بھر کے میرے سامنے وہ جا رہے تھے. اس کے بعد جب ان کے گاؤں پہنچا ہوں تو یہ 12 کلومیٹر میں موٹر سائیکل پہ چلا ہوں. 12 کلومیٹر میرے دونوں طرف پانی تھا, 5-5 7-7 فٹ زمینیں تھی لوگوں کی. فصلیں ختم ہو گئی, بچے ڈوب گئے. آج سے گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے, وفاق کچھ نہیں کر رہی. بھائی 18ویں ترمیم ہے, کیا وفاق نہیں کر رہی؟ ہر سال جو ہزاروں ارب ملتے ہیں وفاق کرتی ہے. پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا انتخاب